یہاں آپ ارشاد فرماتے ہیں اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، کہ خدا کی قسم ابی قحافہ کے بیٹے نے لباس خلافت کو پہن لیا۔ لقد تقمصها، قمیص سے تقمصها ہے۔ خلافت کو امیر المومنین نے قمیص سے تشبیہ دی ہے، لباس سے تشبیہ دی ہے، کہ ابی قحافہ کے بیٹے نے لباس خلافت کو زبردستی سے پہن لیا یا پہنا دیا گیا، دونوں ترجمے صحیح ہے۔ تقمصہ کا مطلب پہن لیا قمیص کو، یہ بھی صحیح ہے، پہنا دیا گیا یہ بھی صحیح ہے، اور تاریخی اعتبار سے بھی دونوں باتیں صحیح ہیں۔ خلافت کو قمیص سے تشبیہ دیا کہ خلافت کو حاصل کر لیا، یعنی لقد تقمصها، یعنی خلافت کے لباس کو پہن لیا۔ لباس جس کے لیے سیا جاتا ہے اسی کے دوش پر، اسی کے تن پر صادق آتا ہے، اور وہ لباس جس کے لیے سیا نہیں جاتا ہے، جس کے لیے بنایا نہیں جاتا ہے، اگر کوئی غیر اس لباس کو پہن لے، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، اپنے دوسرے بھائی کا جب وہ لباس پہن لیتا ہے تو اس کے جسم پر وہ اٹنگا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا لباس پہن لے تو وہ بھی صادق نہیں آتا، اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا لباس پہن لے تو وہ بھی برابر نظر نہیں آتا ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ لباس بڑے اٹنگے معلوم ہوتے ہیں کہ بڑے بھائی کا کرتا پہن لیا، چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن لیا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لباس پوری طرح سے آپ کے جسم پہ صادق نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرتا بڑے بھائی کا ہے تو بڑا ہو جائے گا، پائجامہ چھوٹے بھائی کا ہے تو چھوٹا ہو جائے گا، لہٰذا اگر پوری طریقے سے برابر لباس اترنا ہے تو آپ کو اپنے سائز کا لباس سلوانا ہوگا، تبھی آپ کے تن پر وہ برابر اتر سکتا ہے۔ تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ لباس جو تیار کیا گیا تھا وہ جانشین رسول کے مطابق اس لباس کو سیا گیا تھا، یعنی جو ڈیزائن ہوا تھا خلافت کو جو رسول اکرم جس جگہ پر چھوڑ کے گئے تھے وہ اس کے لیے وہ لباس خلافت اسی کے تن پر برابر اترے گا جس کے لیے یہ لباس چھوڑا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، اور یہاں ابی قحافہ کے لفظ کو جو امیر المومنین رکھا ہے شاید وہ بھی حکمت سے خالی نہ ہو۔ بعض نہج البلاغہ کے بعض جگہوں سے جو مطبوعات چھپی ہیں دوسری نشریات میں، اس میں کہیں پر جو ہے فلانن کا لفظ بھی آیا ہے، لقد تقمص، چاہے آپ فلانن کا لفظ رکھیے یا ابی قحافہ کا لفظ رکھیے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو جس نسخوں میں ابی قحافہ کا لفظ آیا ہے وہ بھی حکمت سے شاید خالی نہ ہو، کیونکہ ابی قحافہ ان اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے اپنے فرزند کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک تاریخ کی حقیقت ہے کہ جب خلیفہ اول نے اپنا خط اپنے والد کے نام لکھا کہ از طرف خلیفہ رسول خدا، نبی کریم کی رحلت فرما جانے کے بعد اور آپ کے پردہ پوشی کے بعد مسلمانوں نے مجھے بزرگ سمجھ کر اپنا خلیفہ منتخب کر لیا ہے، لہٰذا آپ بھی میرے ہاتھ پر بیعت فرما کے ممنون فرمائے۔ تو جب یہ خط ان کے والد کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ میرے پاس تمہارا خط ملا اور اس میں تم نے 2 نامعقول غلطیاں کی ہیں۔ ایک یہ کہ تم نے ابتدا میں یہ لکھا ہے کہ از طرف خلیفہ رسول خدا، اس کے بعد میں تم نے خود اس بات کی تشریح کی کہ لوگوں نے مجھے خلیفہ منتخب کر لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہو آپ، نہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگوں نے مجھے بزرگ سمجھ کر اپنا خلیفہ منتخب کر لیا ہے، تو اگر بزرگی معیار خلافت ہے تو میں تو تمہارا رشتے میں والد لگتا ہوں، لہٰذا میں تم سے زیادہ حقدار خلافت ہوں۔ صلوات پڑھیں۔
لقد تخمس. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے بعد اسلام میں وہ کون سا طریقہ سب سے بہترین طریقہ انتخاب خلیفہ ہے؟ کیا اسلام جمہوریت کا قائل ہے یا اسلام ملوکیت کا قائل ہے؟ کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی کو منتخب کیا کیا؟ یعنی انتخاب خلیفہ اسلام کے ذریعے سے کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام کس طرح کا حکومتی نظام چاہتا ہے؟ اسلامی نظام حکومت کون سا نظام حکومت ہے؟ اسلام جس کو پسند کرتا ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام کا نظام حکومت نہ مارکسزم کے مطابق ہے، نہ جمہوریت اسلام کے اندر ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ اسلام کے اندر ہے، نہ ملوکیت و سلطنت و بادشاہت اسلام کے اندر ہے. تو پھر اسلام کس قسم کے نظام حکومت کو قبول کرتا ہے؟ کون سا نظام حکومت اسلام کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ اگر آپ جمہوریت کہیں تو جمہوریت حق نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے لیکن حق نہیں ہے. جمہوریت کے ذریعے سے حق ثابت نہیں ہو سکتا ہے. سارے کے سارے انسان مل کر اگر کسی کو منتخب کر لے تو یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ حق یہی ہے. مسئلے کا حل ضرور ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت وہ طرز فکر ہے کہ جہاں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جہاں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. جہاں افراد کو گنا جاتا ہے، ووٹ گنے جاتے ہیں اور گن کے منتخب کیا جاتا ہے، تو وہاں ایک پروفیسر کا ووٹ بھی اتنی ہی قیمت رکھتا ہے جتنا ایک چپراسی کا ووٹ اہمیت رکھتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر گنتی ہوتی ہے، تولا نہیں جاتا ہے اشخاص کو. تو معلوم یہ ہوا کہ جمہوریت مسئلے کا حل ہے لیکن حق ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ڈکٹیٹر والا نظام تو کسی طرح سے بھی اسلام کے لیے ناپسند ہے کہ ایک شخص دوسرے اشخاص کے اوپر حکومت کرنے کا کیا حق رکھتا ہے کہ ایک آقا بن جائے اور باقی سب غلام بن جائیں. یہ کس قسم کا نظام حکومت ہے؟ تو اسلام جب غلامی کو پسند نہیں کرتا، اسلام بادشاہت کے نظام کو بھی قبول نہیں کرتا. اسلام حاکمیت والا نظام، ڈکٹیٹرشپ والا نظام قبول نہیں کرتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ہاتھ میں غلام بن جائے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے اسیر بن جائے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنی اطاعت نہ کروا کے بادشاہوں کے حوالے کر دے کہ تم بادشاہوں کو اپنا امیر مانو، بادشاہوں کو اپنا جو ہے حاکم مانو، وہ جو حکم دیں اس کے مطابق پیروی کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کے مقابلے میں دوسرا قانون وضع ہو گیا ہے، اور دوسرا قانون وضع ہونا الہی قانون کے مقابلے میں یہ تو کسی طرح سے جائز نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی نظام حکومت اسلام کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. بس ایک ہی نظام ہے کہ جس کو اسلام جس کو پسند کرتا ہے وہ ہے نظام ولایت. صلوات پڑھے محمد. انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول. دیکھیے پھر لفظ ولایت کو دہرایا نہیں جا رہا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو اب یہاں پر تین ولایتوں کا ذکر ہو رہا ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے. پھر لفظ ولی کا استعمال نہیں ہوا. یعنی اگر اللہ جن معنوں میں ولی اور سرپرست ہے انہی معنوں میں رسول تمہارے سرپرست ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی ہے. صرف رسول پر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ خاص لوگ ہیں.
یعنی اللہ اور رسول کی ولایت کے ساتھ ساتھ جس کی ولایت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تمام مسلمین اور تمام مومنین کی ولایت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ولایت کا ذکر ہو رہا ہے وہ ولایت یک طرفہ ولایت ہے، جبکہ مومنین کو جو ولایت دی گئی ہے وہ ولایت طرفینی ولایت ہے۔ کچھ مومنین کے لیے ولی ہیں، ان المومنون بعضهم اولیاء بعض مومنین کے لیے ولی ہیں، لیکن وہاں پر ولایت طرفینی ہے، یعنی آپ میرے ولی ہیں، میں آپ کا ولی ہوں۔ لیکن جس ولایت کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ولایت ایک طرفہ ولایت ہے، یعنی اللہ ہمارا ولی ہے مگر نعوذ باللہ ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے رسول ہمارا ولی ہے اور ہم نعوذ باللہ رسول کے ولی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اب یہ نشانی بیان کیا جا رہا ہے، علی و حسن و حسین و سجاد و باقر و کاظم کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ان تمام 12 اماموں کو ایک ہی لفظ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، الذین یؤمنون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ آیے کریمہ نازل ہوئی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں، صلوات پڑھے محمد۔ والذین آمنوا، آمنوا کے بعد کون ہے ولی خاص؟ یہ تو نہیں پتہ چل رہا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، الذین، یہ وہ ایمان لانے والے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، یہ تو سبھی لوگ ہیں قائم کرتے ہیں۔ وہ یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو سبھی دیتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے، یہ خاص اشارہ ہے، وہ ہم راکعون، اس کیفیت میں زکوٰۃ دیتے ہیں جب وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، اور رکوع کی حالت میں جس نے زکوٰۃ دیا ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھے محمد۔ یہ یک طرفہ ولایت ہے، یہ دو طرفہ ولایت نہیں ہے، یہ یک طرفہ ولایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی نظام حکومت ہے، نظام ولایت الہیہ، یہ نظام ولایت الہیہ۔ رسول جس کے ولی ہیں، در حقیقت رسول ذاتی طور پر ولایت نہیں رکھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ولایت رکھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول کو ولی اللہ نے بنایا ہے، اصل ولایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ جو ہے یہ ولایت قراردادی نہیں ہے، جعلی نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ کرائے پہ لی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی ولایت ہے۔ وہ جس کو چاہے ولی بنائے اور جس کو چاہے بے دخل کر دے۔ تو اللہ ولی ہے اور اللہ نے یہ ولایت اپنے رسول کو دیا ہے، اور رسول کے بعد ان لوگوں کو دیا ہے کہ جو رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سلسلہ نظام ولایت الہیہ کا سلسلہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالی ولی مطلق ہے۔ یہ ولایت الہ، تو ایک ہی نظام حکومت ہے کہ جس کو نہ جمہوریت اسلام میں ہے، نہ اسلام نظام حاکمیت اور بادشاہت کو پسند کرتا ہے۔ اب جمہور کے ذریعے سے جو منتخب ہو جائے تو سمجھو وہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نظریہ جمہور حق ہے تو آپ دیکھیں 3 خلفاء کا جو انتخاب ہوا ہے بالکل الگ الگ طریقے سے ہوا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہوا، دوسرا اگر صحیح ہے تو پھر تیسرا کیسے ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تینوں دور خلافت میں جو انتخاب ہوا ہے وہ تینوں الگ الگ ہوا ہے، اور سب کا ذکر امیر المومنین اس مختصر سے خطبے میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سارے مسائل کو جو 25 سالہ دور خلافت میں انجام پائے اسے امیر المومنین چند جملوں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اما واللہ لقد تخمسها ابن ابی قحافہ، کہ ابی قحافہ کے بیٹے نے لباس خلافت کو پہن لیا۔